ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن. ہم بات کر رہے ہیں یوم استحصال کے حوالے سے. کشمیریوں کا 5 سال سے جو استحصال کیا گیا ہے، جن میں انہوں نے مرد و زن میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے. بالخصوص اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو خواتین کا استحصال ہوا ہے، وہ ماں کی صورت ہو، بہن کی صورت ہو، بیٹی کی صورت ہو، بیوی کی صورت ہو، ہاف وڈو کی صورت ہو، کشمیری خواتین نے جو ظلم و بربریت برداشت کی ہے. ایک ڈیٹا کے مطابق، وہ بھی اگین ہندوستان ہی کا جاری کردہ ڈیٹا ہے، ہر 4 میں سے جو خواتین ہیں، 5 خواتین ہیں. اگر ان کی بات کر لی جائے تو 5 خواتین جو ہیں، ہر 100 میں سے 5 خواتین ریدر، وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، اور انہیں وہ میڈیکل فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشی تنگی ہے ان کے اوپر، کیونکہ ان کی جو کمانے والا باپ، بیٹا، خاوند، بھائی، وہ پابند سلاسل ہے یا انہیں شہید کر دیا گیا ہے. ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے، اور خاص طور پہ کشمیریوں کی جو معیشت پہ قدغنیں لگائی گئی ہیں، شب خون مرا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 2019 سے لے کر آج تک کشمیر کی جو اکانومی ہے وہ بالعموم 25 سے 30 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے. اس کے اوپر جو نقصان ہوا کشمیریوں کو، وہ چاہے سیر و سیاحت کے حوالے سے ہو، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو، ہارٹیکلچر کے حوالے سے ہو، 5 سے 7 بلین ڈالرز کا کشمیریوں کو اس وقت تک نقصان ہو چکا ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ کشمیریوں کی ہائیسٹ پہ جا چکی ہے. سطح غربت پہ سے نیچے جو ہے کشمیری وہ جا چکے ہیں. اس پر ذرا بات کریں گے پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں، اور سلوشن کی طرف بھی جائیں گے کہ کس طرح سے کشمیر کے اس مقدمے کو، اس قضیے کو، اس مسئلے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل فورا کے اوپر اجاگر بھی کیا جائے اور اس سے ریزلٹس بھی دیے جائیں. جی نازیہ. جی یاسر، ابھی اپنے بات کی خواتین کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ آج خواتین کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو کہ اس قدر سائیکلوجیکل پریشر کے باوجود بھی عزم و حوصلے کی تصویر بنی ہوئی ہیں، اور کسی موقع پر ان کا جو عزم ہے وہ متزلزل نہیں ہوتا. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر گول عائشہ بھٹی صاحبہ. آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، اور کچھ اور بھی گیسٹ ہمیں گاہے بگاہے جوائن کریں گے، تو ڈسکشن کے سلسلے کو ہم اس سے آگے بڑھائیں گے. الطاف وانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اسکائپ کے ذریعے. نامور حریت رہنما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اپنا ایک تھنک ٹینک بھی الطاف وانی صاحب رن کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، بات ہو رہی ہے خواتین کی، کیونکہ یاسر نے اعداد و شمار بھی بتایا اور جس پریشر سے وہ گزر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس خطے کی خواتین جو ہیں، جس انداز میں وہ اپنے عزم کو مستحکم رکھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک کاہنی دیوار بنی ہوئی ہے اور ان کے حوصلے کی علامت بنی ہوئی ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں آپ ان کے کردار کو اس ساری جدوجہد میں؟ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا پلر ہوتی ہیں خواتین. اور کشمیر کے ایشو میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ خواتین کتنی ایکٹیو ہیں، تو آپ کو ہر فورم پہ وہ بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں، چاہے وہ آپ کو انٹرنیشنل فورم پہ نظر آ رہی ہیں، یا آپ کو وہ ریجنل فورم پہ نظر آ رہی ہیں، یا آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں تو خواتین کا بہت رول ہے. اور اسپیسیفکلی جو کشمیری خواتین ہیں ان کو بہت سارے ریسرچ فورمز پہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اور جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. خواتین جو اس قسم کے ایشوز کے سامنے ہوتے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے جو ان کے ریلیٹیوز ہیں جو میل ہیں، ان کے لیے وہ ایک اسٹرانگ پلر بنی ہوئی ہیں. اور یہ پلر جو ہے اٹ از ڈیفینیٹلی آر اسٹرانگیسٹ پارٹ آف دا سوسائٹی ایز ویل. لیکن ہم اس پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے اس کو کہاں کہاں پہ ہم کیٹر کر سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو. تو اس کے لیے بہت سارے انٹرنیشنل فورمز ہیں جس میں ہم ان باتوں کو جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. خواتین کے بہت سارے فورمز ہیں، انٹرنیشنلی خواتین کے رائٹس کو بہت پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کس قسم کے مسائل میں سے دوچار ہیں، کس قسم کے استحصال انڈیا ان کے اوپر کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے دیکھا کہ فلسطین کا بھی ایشو جب ہمارے سامنے آیا، یوکرین کرائسس ہمارے سامنے آیا، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل فورم میں، میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا خواتین کے ایشوز کو بھی. اور اوور آل بھی جرنلی وہاں پہ جو سویلین جو ہے، ان آرمڈ سویلین جو ہے، نہتے جو ہے جو سٹیزن ہیں، وہ کس طرح سے ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تو اسی طرح بڑا رائٹلی آپ مینشن کر رہی ہیں. اس میں آپ کو مزید بھی بتاتا چلوں کہ جو 907 کشمیریوں کو شہید کیا گیا 5 اگست 2019 کے بعد سے، ان میں سے 17 خواتین بھی ہیں جنہیں شہید کیا گیا ہے.
تو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو افیکٹی ہے، یعنی مرد کسی بھی شیپ میں ہو، بھائی ہو، خاوند ہو، بیٹا ہو، اور اس طرح کے ریلیٹیو جو ہیں، اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ خاتون پہ ہی آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی سب سے زیادہ افیکٹ خاتون ہی پر آتا ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں جتنی بھی انٹرنیشنل کنونشنز ہیں نا، جس طرح جو وار ٹائم کے اندر جو کنونشنز پاس ہوئی ہیں، جنیوا کنونشن کا آپ لے لیں، اس میں خواتین کے لیے علیحدہ پروٹوکولز انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ خواتین اور بچے جو ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے سیف گارڈ کرنا ہے اور ان کو آپ نے اس لڑائی کا حصہ نہیں بننے دینا، بیکاز ڈیفینیٹلی وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اور اینڈ بیکاز آف دیٹ ان کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کشمیریوں میں تو خواتین آسیہ اندرابی صاحبہ، فہمیدہ نسرین صاحبہ، یہ خواتین تو اب پابند سلاسل بھی ہیں اور 4x4 کی اس کوٹری کے اندر. اور آپ دیکھیں کتنا انہیومن ہے یہ خواتین کے لیے، اس قسم کے ان کو اس انوائرمنٹ میں ان کو ٹارگٹ کرنا کتنا انہیومن، اور کتنے عرصے سے ان کی جو ہے آپ کو ویئر اباؤٹس پہ نہیں پتہ ہے. تو یہ ایک ایسا کریٹیکل ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم آپ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم سولوشن کی طرف ہمیں آنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ باتیں کر چکے ہیں. ہم ابھی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل فورم خاموش ہے، ان کو یہ چیزوں جو ہیں ان کو دے شوڈ میک انڈیا اکاؤنٹیبل فار اٹ کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور دیر آر سرٹن لیولز. اچھا، ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں، میں وانی صاحب کو اس میں شامل کروں گا. وانی صاحب، تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے ہم ذرا دیکھتے ہیں. کشمیری خاتون یقیناً بہادر بھی ہے، نڈر بھی ہے، اس نے اپنی جان بھی دے کر قربانی دی ہے، لیکن جو سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری خواتین کے حوالے سے، بالخصوص اگست 5 2019 کے بعد سے 10,000 خواتین، خود انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ وہ لاپتہ ہیں، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ کتنی گریو ہے یہ؟ دیکھیے، یہ سچویشن جو مقبوضہ کشمیر کی ہے، یہ اسی علاقے سے پتہ لگتا ہے کتنی گریو ہے کہ 10,000 کے قریب خواتین جو ہیں وہ مسنگ ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کے بارے میں ہندوستان کی وزارت داخلہ خود کہتا ہے جب انہوں نے 2019 میں لاک ڈاؤن کیا، اور اس لاک ڈاؤن کے درمیان جس طرح سے انہوں نے ہر گھر کو بند کیا، ہر گھر کے سامنے فوجی رکھا، 13,000 کے 17,000 لوگوں کو گرفتار کیا اس وقت، نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو. اس درمیان میں انہوں نے کیا 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 اس کی کوئی باقی دلیل نہیں ہے سامنے ہمارے. تو اسی درمیان یہ خواتین جو لاپتہ ہوئی اس وقت، جن کے رپورٹس تھانوں میں آئی، اور یہ ٹریفکنگ ہے، یہ ٹریفکنگ ان پرسن ہے، یہ ایک بین الاقوامی جرم ہے جس میں ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی پولیس سارے انوالو ہیں. تو ان کا پتہ لگانا، یہ ہندوستان کی سرکار کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وزارت داخلہ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے. یہ تو ایک سائڈ اس کا ہے. اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جن خواتین کی جو جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں، جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں، جن پر تشدد کیا گیا ہے، ان کی داستان تو الگ ہے. جیسے آپ نے خود کہا اپنے رپورٹ میں کہ ہر 5 میں سے 4 خواتین جو ہیں وہ ذہنی امراض کی شکار ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان پر جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے، ایک تو ذہنی تشدد ہے کہ ان کے گھر والے 24 گھنٹے اس پریشانی میں ہیں. ایک خاتون کی اس کا بچہ، اس کا خامد، اس کا بیٹا جو بازار گیا، باہر گیا کام کے لیے، وہ شام کو واپس لوٹ بھی سکتا ہے یا نہیں، یا رات کے تنہائی میں کون سا فوجی ادارہ، کون سی ایجنسی اس کے گھر پر دستک دیتی ہے اور بچے کو لے جاتی، کیونکہ ان کے سامنے ہو لیجیے. آپ نے 2020 کی وہ ہندوستان کی 4 خواتین جو کشمیر میں آئی تھی، انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی، انہوں نے خود بتایا تھا کہ خواتین کیا کہہ رہی ہیں اور کس طرح سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. تو جہاں پر مقبوضہ کشمیر کی خواتین ہیں وہ ہمیشہ سے بہادر رہی. انہوں نے اس تحریک کو اپنا خون بھی دیا، انہوں نے اس تحریک کی فضائی بھی کی، وہ وکٹمز بھی رہی ہیں، وہ اس تحریک کی ڈرائیورز بھی رہی ہیں اور لیڈرز بھی رہی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں دہلی کے تہاڑ جیل میں، آپ نے خود کہا کہ محترمہ آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین صاحبہ، فہمیدہ صوفی صاحبہ، ان کے ساتھ مزید 29 خواتین ایسی ہیں جو جیل میں بند ہیں، مختلف جو فرضی مقدمات ہندوستان میں ان کو دیے ہیں. اگر وہ ایک بھی ہندوستان کی مان لے تو ہندوستان ان کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ حق و جراتیت سے کم اپنے اس پر کمپرومائز نہیں کر رہی ہیں. اور یہی بات ہے جو باہر ہماری خواتین ہیں، جیسے یاسمین راجہ ہے، زمردہ حبیب صاحبہ، اور ان جیسے ہزاروں ایسی خواتین. اچھا وانی صاحب، آپ جنیوا میں بھی جاتے ہیں اور انٹرنیشنل جو موقر فورمز ہیں اس کے اوپر جا کر یہ قضیے اور یہ مقدمے بھی لڑتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا
کہ دنیا تو بڑی سینسٹائزڈ ہوتی ہے ویمن ایشو کے اوپر، اور یہی دیکھا ہم نے کہ افغانستان میں بھی انہوں نے بڑا ویمن ایشو کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو کشمیریز اور کشمیری ویمن کے حوالے سے ہمیں وہاں پہ ایک ڈفرنس کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں آر دے لیسر ہیومن؟ کیوں ان کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی؟ نہیں، اپنے جو یاسر بات یہ ہے کہ دو قسم کے انٹرنیشنل ریسپانسز ہیں. ایک ریسپانس ہے فرام انٹرنیشنل این جی اوز. اگر آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ ڈاگس کی دیکھیں، ایمنسٹی کو دیکھیں، ہیومن رائٹس واچ کی دیکھیں، آئی سی جے کو دیکھیں، اور دوسرے ایسے خواتین جو ورلڈ یو این جو وومن ہیں ان کی دیکھیں، تو وہ لگاتار اس پر بات کرتی ہیں. اور جو اسپیشل رپورٹر وائلنس اگینسٹ وومن ہیں، جو اسپیشل رپورٹر وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہیں، وہ لگاتار اس پر بات کرتے ہیں. ہاں، آپ کی بات درست ہے. when it comes to political governments, when it comes to state powers, کیونکہ جو پالیسیاں بناتے ہیں، جو پھر باقی چیز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹس کے ذریعے ہوتی ہے. وہاں پر ایک دوہرا معیار تو لازمی ہے، وہ تو ہمیں سامنے نظر آتا ہے. افغانستان میں ان کو جو حکومت اس وقت ہے وہ تسلیم نہیں ہے، اس لیے وہ خواتین کے مسئلے کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہیں، اس لیے وہ مظالم نظر نہیں آتے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر کا ہندوستان بھر میں جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، نارتھ ایسٹ میں ہو رہا ہے اور پھر باقی جگہوں پر وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اسی طرح جو فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر بھی نظر حکومتوں کی نظر نہیں آتی ہے. when it comes to civil society اور این جی اوز جو ہیں وہ بارہا اس پر بات کرتی ہے، انہوں نے رپورٹس چھاپی ہیں اور اس پر بات بھی کرتی ہیں، اور یو این کا میکنزم. اچھا الطاف وانی صاحب، ایک اور امپورٹنٹ اس میں پہلو ہے کہ کچھ پروون ریکارڈز بھی ہیں، ثابت ہو چکا ہے ہندوستانی فوجیوں کے اوپر کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی. جیسے ہم کنان پوشپورہ کے حوالے سے بات کر لیں، 100 سے زائد جو خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اسی طریقے سے ان کے جو کلپریٹس تھے اس حوالے سے بھی پتہ چلا، لیکن وہ کٹہرے میں نہیں آ سکے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کہ انہیں مجرم کا پتہ ہے لیکن وہ کٹہرے میں نہیں لائے جا سکے اور ان کو سزا نہیں دی جا سکی؟ دیکھیں، ہندوستان نے ایک جو یو این بھی ان کو کہتا ہے ڈرکونین لاز، یو این کے اسپیشل رپورٹرز بھی ان کو کہتے ہیں ڈرکونین لاز، یہ کالے قوانین ہیں، ان کو ختم کیا جائے. ہندوستان نے اپنی فوج کو ان کالے قوانین کے ذریعے ایک پروٹیکشن دیا ہے، امپینٹی ان کو حاصل ہے، جس وجہ سے ان کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جاتا. بڑی کوششیں لوگوں نے کی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کنن پوشپورہ کا کیس پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، ایف آئی آر درج کرنے کے بعد سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک یہ کیس چلا، سپریم کورٹ تک یہ کیس چلا گیا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ ہے، یہ ہندوستانی فوجی کو تحفظ دیتا ہے اس سے کہ وہ کسی عدالت میں اس کو ٹرائی نہ کیا جائے. ہم نے دیکھا اس کے ثمرات یہ تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طرح سے ان کے فوجیوں کو سزائیں نہیں ملی، تو اس کے ثمرات پھر ہندوستان بھر میں دکھائے گئے. اس کے ثمرات خاص کر دلی میں دیکھا گیا کہ جب دلی کو لیئر کیپٹل کا نام دیا گیا کیونکہ وہاں کی پولیس، وہاں کی دوسری ایجنسیاں دن تناتے یہ کام کرتی رہی کیونکہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ابھی بھی ہیومن رائٹس کمیٹی میں جب ہندوستان کی ہو رہی تھی شنوائی، وہاں پر ہندوستان کی ہیومن رائٹس ریکارڈ کی، وہاں پر بھی ہندوستان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے ٹیررزم ریلیٹڈ لاز جن کو آپ ابیوز کرتے ہیں ان کو ریپیل کریں، انہیں واپس لیں، جس میں پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، جس میں آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ ہے، جس میں یو اے پی اے ہے. ان سارے قوانین کو ریپیل کریں. ہندوستان کی ڈیلیگیشن جس میں ہندوستان کا وزیر قانون، ہندوستان کا سالیسیٹر جنرل، ہندوستان کا اٹارنی جنرل نہیں سیٹسفائی کر سکا ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبران کو، ایسے سوالات ان کو کیے گئے. لیکن بدقسمتی پھر یہی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے وہ تو یا تو سیکورٹی کونسل نے کرنی ہے، یا جنرل اسمبلی نے کرنی ہے، یا ہیومن رائٹس کونسل نے کرنی ہے، جہاں پر حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے کچھ مفادات اقوام کے مشترکہ ہیں، جہاں پر انہوں نے انسانی حقوق کی انسانی حقوق جو ہیں ان کو قربان کر دیا ہے اپنے ذاتی اور اسٹریٹجک معاملات پر. ٹھیک ہے
अल्ताफ़ साहब हमारे साथ ही रहेगा। इन द मीनवाइल नाज़रीन, हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी एक और मेहमान फरजाना याकूब साहिबा। आप साबिक वज़ीर PPP आज़म कश्मीर हैं, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। फरजाना साहिबा, हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के इस हाफ में कश्मीर के मसले के हवाले से उसका सलूशन क्या हो सकता है, ख़ास तौर पे एक अहम किरदार जो हमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो नज़र आना चाहिए था, जो एक तो रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है, उनके किरदार को अब तक आप कैसे देखती हैं? क्योंकि भारत ये मुकदमा ख़ुद लेकर गया था और क्या वहाँ पर हुआ ये सारी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का जो ओवरऑल अब तक किरदार है उसको आप कैसे एनालाइज़ करेंगे? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार एक तो ये है कि अगर हम उसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसका एक फ़र्क चेहरा और किरदार है, और अगर हम उसको एज उसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनका किरदार देखें तो फिर हमें क्लैरिटी आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। उस बेचारे की कोई ख़ास हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा कोई एक्चुअल एक्शन ले सकता है जब द ग्रुप ऑफ 5 powers which have the right to veto, they have a consensus on anything, only those actions can be taken. अच्छा, अगर consensus नहीं भी है तो अगर अमेरिका कोई एक्शन उठाना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसके लिए नेटो और सारा कुछ हाजिर हो जाता है। फ़लस्तीन की कोई मदद नहीं कर रहा, इसराइल का साथ दिया जा रहा है, कश्मीर की कोई मदद नहीं कर रहा, हिंदुस्तान का साथ दिया जा रहा है। तो ये सारी अच्छा, ये दोगली पॉलिसी उस इंस्टीट्यूशन की नहीं है, लेकिन उसमें जो स्टेट्स हैं उनकी वजह से करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ जगहों पर आप देखें, जैसे साउथ सूडान का मामला है, किया ना हल किसी ने। जब बोस्निया में जुल्म हो रहा था और बोस्निया हर्ज़ेगोविना का इशू हुआ तो थी ना ये, लेकिन इनके होते हुए, UN की फोर्सेस के होते हुए मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था बोस्निया में, ने ये भी हुआ है। सो जब ऐसी बातें हुई और तिमोर लेस्ट, यस, ये भी हुआ है, तो कुछ ना कुछ कहीं पर काम हुआ। यूनाइटेड नेशन के आप किरदार के हवाले से बात कर रही हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पाकिस्तान ने 2 मरतबा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हीं 5 बड़ों में से एक जो है चीन, जिसने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और कश्मीरियों का भी साथ दे रहा है, वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला लेकर गए। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन के जो 5 बड़े हैं वो हम उनको बराबर नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन उसके अंदर जैसे रूस का विद द पैसेज ऑफ टाइम जो किरदार है वो भी बेहतर होता गया, और चीन का बिलखुसूस जो है वो हमेशा किरदार उन 5 बड़ों में बहुत ज़बरदस्त रहा है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर इशू। जी बिल्कुल। 5 अगस्त 2019 में जब हिंदुस्तान ने ये इक़दाम उठाए थे तो उस वक्त लग नहीं रहा था कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, लेकिन चाइना की मदद से क्लोज्ड डोर कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो कि एक सक्सेस है पाकिस्तान के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए, और कश्मीरियों के लिए ये एक खुशाइंद बात थी। इसी तरह से फिर यूरोपियन यूनियन जो है, जैसे ही वो अपनी ब्रेक के बाद आए तो पहला जो एजेंडा उन्होंने डिस्कस किया वो यही 5 अगस्त को जो कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ था, वो डिस्कस किया गया, जिस पे कि जो हमारा डायस्पोरा है, जो वाइब्रेंट डायस्पोरा है, वो मुबारकबाद के लायक है। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज़ से क्या कश्मीरियों की ज़िंदगी किसी तरह से आसान हुई है? नहीं। क्या 2019 के बाद और उससे पहले जो मामलात थे उसमें किसी किस्म की तब्दीली आई है? हाँ। क्या वो तब्दीली अच्छी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान और बहादुर हो गया है। वो जो है हमारे लोगों की ज़मीनें छीन रहा है, असली जो असली जो हमारे कश्मीरी कौम है उनको तो वो कर रहा है गायब, उनको वो इतना तंग कर रहा है कि वो दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, और अपने इंडिया के बाकी इलाकों से लाखों लोगों को वो लाकर आबाद कर रहा है। तो जो डेवलपमेंट बजट आ रहा है जिसका हम बड़ा है शोर सुन रहे हैं, वो हमारे कश्मीरियों के लिए नहीं है, वो अपने उन लोगों के लिए जिनको, उन लाखों लोगों को लाकर बसाना भी तो है। इतनी तो मोहब्बत उनको है अपने हिंदुस्तान से कि कहने पर आ गए, लेकिन जब पेट में रोटी नहीं आएगी तो ये जो यहाँ पर बसाए गए हैं ये कहीं चले ना जाए। पेट में रोटी की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा जो इकॉनमी है मकबूजा कश्मीर की, वो हम देख रहे हैं कि with every passing year after 2019 वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। $5 बिलियन से ज़ायद कश्मीर की इकॉनमी को नुकसान हो चुका है। ये आपको एक सिस्टमेटिक लग रहा है कि ताकि वो अडानीज, अंबानीज और टाटाज और बिरलास के लिए एक स्पेस क्रिएट करें ताकि वहाँ की कॉर्पोरेट माइट आके कब्जा कर ले जो भी कश्मीरियों के पास बची कुची इकॉनमी रह गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो
कश्मीर का जो अडाप्टेशन एक्ट उन्होंने 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसका बेसिक पर्पस ही यही था कि नॉन कश्मीर जो है उनको भी सिमिलर इकोनॉमिक और रेजिडेंशियल राइट्स दिए जाएं। जब आप ये राइट्स उनको प्रोवाइड करेंगे और उनके पास हर तरह का की फंडिंग भी है, हर तरह के रिसोर्सेज भी हैं, तो डेफिनेटली वो आके वहाँ पे सेटल इन हो रहे हैं और अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपने लिए बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कॉमन कश्मीरी है उसके लिए तो एवरीडे कर्फ्यू या एवरीडे इंटरनेट बंद है या सोशल एक्टिविटीज़ बंद है और आपको डर है कि कभी भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, तो मुसलसल आपकी एक ज़िंदगी एक टेंशन में, एक स्ट्रेस में है और अनसर्टेनिटी में है, तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो क्या ही होगी। तो दे आर ट्राइंग टू सप्रेस द कॉमन मैन्स एवरीडे अफेयर को सो दैट दे कैन नॉट बिकम मोर प्रोडक्टिव इन देयर अफेयर्स। और खुद जब उनके एग्रीकल्चर में देखें तो एशिया की दूसरी बड़ी जो एप्पल की मंडी है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर पाई जाती है। इंडिया ने बजाय मकबूजा कश्मीर का सेब इस्तेमाल करने से बांग्लादेश का और अमेरिका का सेब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सिस्टमैटिक लगती है आपको? बिल्कुल सिस्टमैटिक है ना। आप अब थोड़ा सा और अगर आप पीछे जाते हैं तो वो 1857 की जंग के बाद जब मुसलमानों को सप्रेस करना शुरू किया तो सबसे पहले उनके इकोनॉमिक राइट्स उनसे लिए गए थे। जब आप इकोनॉमिक राइट किसी भी नेशन से ले लेते हैं तो आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं। तो जब आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो कुछ और सोच ही नहीं सकते। क्या आप पॉलिटिकल और सोशल राइट्स की बात करेंगे, वो तो इकोनॉमी में उलझे रहेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। और ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ आप देखें फ़लस्तीन की पे अगेन हम जा रहे हैं, यूक्रेन पे जा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाता है सो दैट दे कैन उनको उस क्लचेस में आ जाएं कि वो कुछ और ना सोच सकें। और जहाँ अडॉप्टेशन एक्ट की बात की है, जो इस एक्ट के अंदर अगेन फिर मैं ये कहूँगी कि जेनेवा कन्वेंशन की बहुत बड़ी वायलेशन है ये भी, क्योंकि उसमें भी जो जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल जो 49 है उसका सब पैरा जो 6 है वो स्पेसिफिकली इसी पे अप्लाई होता है कि जब आप इलीगली किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं और वॉर एरिया आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन की, और उसमें फिर आप कहीं और से अपने कॉमन मैन को, सिविलियंस को वहाँ पे आके प्लांट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी वायलेशन है। तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाह रहे हैं उनकी। जिस आसानी के साथ ये भारत ये पोज कर रहा है कि वहाँ पर वो लाकर ज़मीनें जो हैं वो कश्मीरियों के लेके और अपने मनपसंद लोगों को, जिनको वो चाहता है कि वहाँ पर उनकी आबादी ज़्यादा हो ताकि कश्मीरियों को सप्रेस किया जा सके, कश्मीरी सारी सूरत हाल को आप क्या समझती हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या इतना आसान होगा ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेना? बिल्कुल आसान नहीं होगा। कितने साल गुजर गए, हम अगर हम 48 से देखें या हम 2019 से देखें तो दे आर स्टिल माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि बहुत ही एक काइंड ऑफ ब्रेव नेशन है ये, कि इनका स्ट्रगल वहीं का है और आपको कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि वो कहीं पे रुक गए हैं, ये कहीं पॉज ले लिया, ये कहीं पे वो फुट बैक किया है, बल्कि मुझे लगता है कि वो हर फोरम पे अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ को सुना जाए। ठीक है, वानी साहब थोड़ी सी हम मईशत पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज़रा वानी साहब को भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत पे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से उनकी मईशत को कॉर्पोरेट फार्मिंग की या कॉर्पोरेट माइट जो है उसकी नज़र किया जा रहा है एक मनसूबाबंद साजिश के तहत। देखिए, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और इंट्रा कश्मीर ट्रेड 2019 से पहले जो है काफ़ी वाइब्रेंट थी। कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स थे और वो बल्कि कुछ इस तरह से स्यूडो ट्रेड भी हुआ था कि हिंदुस्तान से अगर कोई चीज़ आनी थी तो वो कश्मीर से गुजर कर एज जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स थे जो कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, वो ये इंट्रा कश्मीर ट्रेड चल रही थी, जिससे कि दोनों साइडों के कश्मीरियों को बहुत फ़ायदा था। 2019 के बाद वो रुकी और वो बहुत बड़ा नुकसान और किसी को नहीं पहुंचा, वो कश्मीरियों को पहुंचा है, क्योंकि ये पैसे थे, ये उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी जो कि रुकी हैं। उसके बाद क्या किया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता देखें, कश्मीर का जो हॉल मार्क है ना वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, वहाँ पर तो वहाँ के चाहे वो सेब हो, बाकी फल हों या सब्जियाँ हों, जो कुछ भी है वो सारा बहुत ही नीश प्रोडक्ट्स में आता है। तो वो बल्क आपको क्वांटिटी उस तरह से नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि वो नीश प्रोडक्ट है तो वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है, उसको रोका गया है। जिस तरह से आप देखते हैं कि फ़लस्तीन में ऑलिव ट्रीज़ को जो है नुकसान पहुँचाया जाता है, वैसे ही कश्मीर में सेब के दरख्तों को नुकसान पहुँचाया जाता है बाय द इंडियन आर्मी। तो ये जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है ये इंसानों को इस तरह से तंग कर रही है कि उनको जो है कॉर्डन ऑफ करना उनके घरों को, उनको जो है उसकी फ्रिस्किंग होना, उनको बहुत ही बुरे तरीके से उनको चेक करना, ये तो हो ही रहा था। लेकिन पोस्ट 2019 जो कुछ थोड़ा बहुत उनका गुजर बसर हो सकता था, जो वो कमा सकते थे, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह रहे थे, उस इकॉनमी को बहुत ही बुरा धचका लगा है।
اور یہ سب کچھ کر کے پھر انڈیا کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو یہاں پر انویسٹرز لائیں گے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ممالک نے انٹرسٹ شو کیا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لمحہ فکر ہے کہ یہ کیسے ممالک ہیں کہ جو جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں اس میں اب تھوڑا ہم چلتے ہیں سلوشن کی طرف کہ ہاؤ ڈو یو سی کہ اب ہمیں کیا ایسے مزید کرنا ہے, کیا اقدامات کرنے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے کچھ بریدنگ سپیس جو ہے وہ پیدا ہو سکے, چاہے وہ پار سینٹرز ہوں, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ جو وکیل بھی ہے, فریق بھی ہے اور اس کا سفیر بھی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کہ ہم کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ سنس دا بگننگ اگر ہم پاکستان کا رول دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر فورم پہ پوری طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ اس معاملے کو کہیں دبنے نہ دیا جائے, ختم نہ ہونے دیا جائے, بلکہ ہمیشہ اس کو انلائٹن لوگوں کو کرتے رہنا دیا جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے بیسک اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا پاور سینٹرز جو ہیں دے آر ٹلٹڈ ٹورڈ انڈیا بیکاز آف دیئر اون اسٹریٹجک اکنامک انٹرسٹ. ان کو وہ چاہیے, اس لیے ان کا ٹلٹ ہے, اور اس ٹلٹ میں انفارچونیٹلی وہ ہیومن رائٹس کے جو وہ چیمپئن کہلائے جاتے ہیں لیکن وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں, کمپلیٹلی اگنور ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں اگین آئی ول کم ٹو فلسطین, کے فلسطین میں بھی آپ دیکھیں کہ بیسک اویئرنیس جو یورپ میں اور امریکہ میں جو کریٹ ہوئی دیٹ واز تھرو سوشل میڈیا. اور جیسے وہ کیمپین چلائی گئی اور فلسطین کاز کو جو ہے وہ اس کو انلائٹن سب کو کیا گیا, اور کس طرح سے وہ پھر دا کامن مین ان امیریکا اینڈ دا یورپ دے اسٹارٹڈ نوئنگ کہ اوکے اچھا یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. ایکچولی یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے سوشل میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, تاکہ اور ایسے ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے جس میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو پتہ چلے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ عام آدمی جو ہے نا, اسے کہا جاتا ہے کہ دے آر بیسکلی دیٹ مچ پاورفل کہ دے کین شیک دا پاور ہاؤسز. وہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی فلسطین کے ایشو پہ ہو رہا ہے کہ وہ گورنمنٹس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, بالکل چینج کر رہے ہیں. تو اب اسی وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کامن مین کو اویئرنیس کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگین ہم بہت سارے فورم سے پہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا ICC ہے یا ICJ ہے یا ہیومن رائٹس کمیشن ہے, پھر ان کو بھی تو بتانا ہے نا. تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ لابنگ کی بہت ضرورت ہے, ہمیں اسٹرانگ لابنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ لابنگ نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. آپ یو آر آن یور رائٹ سائڈ بٹ اسٹل یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز آپ کی لابنگ نیریٹو بلڈنگ ضروری ہے, لابنگ بہت ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لابنگ کریٹ کرنا. فرزانہ صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو سوشل میڈیا پہ مکمل طور پہ قدغن ہے, اور ایک ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو سیکولر جمہوریت پسند ملک کہتا ہے, اس کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کشمیری ڈائسپورا کی بات کی تھی. وہ اس مسئلے کو مزید کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ بڑا ہی کلیدی اہم رول وہ آلریڈی پلے کر رہے ہیں, لیکن وہ کس طرح سے مزید ان مظالم کو اور اس بربریت کو, اس ظلم کی داستانوں کو دنیا کے سامنے بار بار بتا سکتے ہیں کہ یہ کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ اس کردار کی طرف آیا جائے, ہمیں کچھ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, ان کے CEOs کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو وہاں پر ہندوستانی نظر آئیں گے. پھر ان کے ہیڈ آفیسز کو دیکھ لیجئے, وہ بھی آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گے. 2019 میں بہت کوشش کی تھی کشمیریوں نے کہ جی ہم کانٹینٹ جو ہے اپنا اوریجنل کانٹینٹ ان پلیٹ فارمز میں آپ برہان مظفر وانی کا نام نہیں ڈال سکتے جی. اس میں ہمیں بہت سیریس اور سیویئر ایشو یہ آیا ہے, اور آج تک یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کانٹینٹ آنے لگتا ہے, ڈھیر سارے انڈین باٹس اینڈ ریئل ہیومن بینگز وہ کمپلینس جو ہے فائل کرتے ہیں, اور ہمارا کانٹینٹ یا تو شیڈو بین ہو جاتا ہے یا ٹوٹلی بین ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, بحیثیت انسان دیر از اونلی سو مچ دیٹ وی کین ڈو. سامنے سے انڈیا جو وہ بہت ہی زیادہ اس کی پروپیگنڈا مشین کو ہم میچ نہیں کر پا رہے, اس کی جو اٹراسٹیز ہیں اس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. آن ٹاپ آف آل آف دیٹ ان کو جو ہے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. جو کوئی تھوڑے بہت کوئی CEOs کسی اور ملک ہیں تو وہ امریکہ ہے. یہ پلیٹ فارمز جو ہیں سارے دے آر اونڈ بائی امریکن آرگنائزیشنز. تو اس میں ہمیں بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا بہتر یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو کشمیری آرگنائزیشنز ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے آلٹرنیٹو میڈیا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا ہے. کچھ میڈیا ہاؤسز کریٹ ہوئے ہیں, وہ استعمال کرنا شروع ہیں. اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کشمیری لائرز نے 2 کیسز انڈین آرمی کے اگینسٹ UK جو کہ انٹرنیشنل جورسڈکشن ہے وہاں پر فائل کیے ہیں. یہ اس طرح کے کام ہیں جن میں اضافہ ہونا چاہیے. دیکھیے, خرم پرویز جو ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, بہت ہی
ریناؤنڈ قسم کے کشمیری جرنلسٹ ہیں. اس نے ایک کتاب بنائی تھی پرویز امروز صاحب کے ساتھ مل کر جس کا نام ہے اسٹرکچرز آف وائلنس. اس میں کیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وکٹم کون ہے, پرپیٹریٹر کون ہے, کرائم کیا ہے اور کب ہوا تھا یہ کرائم. یہ وہ سارا مواد ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے کیسز کے لیے, اور اس کے لیے وہ گاؤں گاؤں بھی گئے, انہوں نے جا کے بالکل ڈیٹا بہت اکٹھا کیا. محنت کی ہے. تو یہ سارا جب مواد حاصل ہے اس کو استعمال کیا جائے. نیم اینڈ شیم the Indian army personnel who are perpetrators, who are criminals. ہم یہ تو کریں, ہم پاکستانی میڈیا میں تصویر تو دکھائیں. جو لوگ کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں, یہ ایک بڑا سا امیج کیجیے ہندوستان کی فوج, اس فوج میں کون کون سا شخص کیا کیا کر رہا ہے, ہم یہ تو کر سکتے ہیں. یہ سارا انفارمیشن اچھا اپڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے. اے پی ایچ سی یہ کام کر رہا ہے, اور بھی باقی لیگل فورم فار کشمیر, متعدد آرگنائزیشنز جو گراس روٹ بیسڈ ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, وہ اب آپ سے شیئر کر رہے ہیں کتنے لوگ جو ہیں ان کو ہراساں کیا گیا, کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا, کتنے لوگوں کی زمینیں لی گئی. ریئل ٹائم ڈیٹا بینک ہونا چاہیے جو کہ ڈسیمینیٹ کریں. جی بالکل, یہ آ رہا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے, اب یہ ہمارے نوجوانوں کا کام ہے, آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کا کام ہے, ہماری حکومت کا کام ہے. بیس کیمپ کا کتنا کردار ادا ہو سکتا ہے؟ بیس کیمپ کا بہت امپورٹنٹ کام ہے. بیس کیمپ اپنا کردار, یہ بہت افسوس کے ساتھ میں بحیثیت فارمر منسٹر یہ کہتی ہوں کہ ہم نے اپنا کردار صحیح طرح سے نہیں نبھایا. ہمیں ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی. آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر کے اگر صحیح سے محنت کرتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنے کشمیر کو آزاد کروا لیں گے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ہندوستان کے ہاتھوں سے نکال کر پاکستان. اچھا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جو کشمیری بات انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کے کرتا ہے اس کا جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے, چاہے وہ اس پار کا کشمیری ہو یا اس پار کا کشمیری ہو, وہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں, وہ ابھی سیکرٹری خارجہ نے ایک دن پہلے تمام جتنے ایمبیسڈرز ہیں اسلام آباد کے اندر موجود غیر ملکی سفارت خانوں کے, ان کو بلا کر کشمیر کے جو ایشوز ہیں, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر انہیں اپرائز کیا, بتایا انہیں اس حوالے سے. اسی طریقے سے ہمارے سفارت خانوں میں بھی یہ کچھ جاری ہے معاملہ. تو اس کو مزید کیسے آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں, یہ بہت بہترین بات ہے. فلسطین کے پاس جو ایک چیز نہیں ہے, جو ایک ہتھیار نہیں ہے بہترین, جس کی وجہ سے وہاں پر ظلم اور بربریت کی الگ ہی داستان ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان نہیں ہے. ہمارے پاس پاکستان ہے, اور ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے. یہ پاکستان وکیل ہے ہمارا, اور یہ وکالت کر رہا ہے, لیکن صرف پاکستان نے کام نہیں کرنا, ہم کشمیریوں نے بھی کام کرنا ہے. ہماری آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے بھی کام کرنا ہے. جب آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے ریپریزنٹیٹیوز جا کر اچھے سے بات کریں گے, چاہے وہ انگریزی میں نہ بھی ہو, اپنی زبان میں بات کریں گے, تو بات جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. آزاد جموں کشمیر کو ایز اے بیس کیمپ اپنا رول بڑھانا پڑے گا, بہتر کرنا پڑے گا. ہمارے کشمیری نوجوانوں کو, آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. پار کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو وہ جرنلزم میں گئے تو ان کو پولیٹزر پرائز ایوارڈز, ان کو مختلف ہیومن رائٹس کے ایوارڈز مل رہے ہیں. پرویز امروز اور پروینہ آہنگر جیسے لوگوں کو رافٹ آف پیس ایوارڈ مل رہے ہیں. ان کو دنیا مان رہی ہے, ان کو دنیا پہچان رہی ہے. آزاد جموں کشمیر سے ابھی تک ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کر پائے. ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق ادا کریں اپنے لوگوں کو, تو اس حق ادا کرنے کے لیے کشمیریوں نے تو اپنا حق ادا کیا. انہوں نے تو وہ 1989 سے اگر دیکھا جائے بالخصوص تو وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. بیس کیمپ کو مضبوط ہونا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ڈس انفارمیشن کی اگر ہم بات کریں, اس وقت جو انڈیا پھیلا رہا ہے مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, میل انفارمیشن, اس کو کاؤنٹر کرنا کتنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے کہ میم نے بڑا اچھا اس کا آنسر کیا تھا. میں اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ اس کے لیے ہمیں ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو اس کو ہم بیسیکلی سائبر وارفیئر کہتے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ صرف اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے جسٹ ٹو مسگائیڈ دا پیپل. اور اس کے لیے ہمیں بھی پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی طرح کے اداروں کی ضرورت ہے, اس طرح کی ٹیم کی ضرورت ہے. جو ٹیم جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہ اس کو کاؤنٹر کرے, اور بلکہ اس انفارمیشن جو ہے اس کی جو اصل ریالٹی ہے وہ سب کے سامنے لے کر آئی جائے, اور بتایا جائے کہ کہاں پہ یہ مس انفارم کیا گیا تھا اور کیوں کیا گیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو جس کو ہم سائبر وارفیئر کہتے ہیں, پھر اس میں مس انفارمیشن بھی جاتے ہیں, اس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. اٹس کوائٹ چیپ اینڈ یو ہیو اے لیپ ٹاپ اور موبائل اینڈ یو کریٹ اے فیک اکاؤنٹ اینڈ یو کین کچھ بھی آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں, کچھ بھی.
اور لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پھر ہمیں اسی قسم کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, ہمیں اس قسم کی میڈیا ہاؤسز کی ضرورت ہے, اس قسم کی ٹیم کی ضرورت ہے جو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اچھا, کمنگ ٹو اندر پوائنٹ کہ ہم اور کیا سولوشن کر سکتے ہیں, تو آلدو کہ پاکستان نے بھی, اور بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے, آئی ٹوٹلی اگری, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ فلسطین میں ابھی جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوا سارا, تو اس کے بعد دے ہیڈ نو ویئر ٹو گو, لٹرلی بارڈرز بند کر دیے گئے تھے. آن دا ادر ہینڈ پاکستان نے ہمیشہ اپنے بارڈرز, اپنی ایوری تھنگ ہیز اوپن کیا, ہمیشہ کشمیری کو بھائیوں کی طرح لے کر ساتھ چلیں. یہ چیز ڈیفینیٹلی ان کے پاس نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس, اور وہ اسی طرح اس پورا ایک وہ اوپن پریزن کہتے ہیں نا, اسے بن گیا. اچھا, ایک ابھی انٹرسٹنگلی جو ابھی ایس سی او جو ہے ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے جس کو ہم بیسکلی ٹیررزم اور اس سارے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور انیشیٹ یہ رشیا اور چائنا کا لیا ہوا ہے, اور پاکستان اور انڈیا اس کے ممبر ہیں, اور پاکستان از گوئنگ ٹو ہوسٹ دا میٹنگ ان کمنگ اکتوبر. تو ہم اس کے اندر بھی, کیونکہ وہ ہمارے ملک میں ہی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے بہت آسان ہے اپروچ کرنا بھی, جانا بھی, اور وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی بہت ضرورت ہے کہ وہاں پہ میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ کہ ایس سی او کے اوپر آپ بائی لیٹرل ایشوز کو جو ہے نا وہ نہیں بیان کر سکتے, لیکن جو انڈیا انٹرنیشنلی اس کو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو یقیناً بیان کیا جا سکتا ہے. اس کا آپ یو آر ویری رائٹ کہ وہ بائی لیٹرل ایشوز کو وہ کہتے ہیں ڈسکس مت کریں, انکریج نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیں کہ 2 نیوکلیر اسٹیٹس ہیں, اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ اس ریجن کو کہا جاتا ہے, اور 2 اسٹیٹس انگیج ہیں, بلکہ میں تو چائنا کو بھی انگیج کرتی ہوں. تو جب نیوکلیر پاور بیٹھی ہوئی ہیں, اور کبھی بھی یہ ریجن جو ہے وہ نیوکلیر پاور کی گاڈ فاربڈ نظر ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تو پورا ریجن کا پرابلم ہے. بالکل بالکل. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, فرزانہ یعقوب صاحب آپ کا بہت شکریہ, الطاف وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کا جو دن ہے اس کو منانے کا مقصد اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بھرپور الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. وزیر اعظم نے اور صدر مملکت نے اور ہماری عسکر قیادت کی جانب سے بڑا واضح پیغام ہم نے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کے ساتھ رہیں گے, اور آپ کی جو آزادی کا حق ہے نہ بھارت پہلے چھین سکا ہے, نہ سکتا ہے, پاکستان کھڑا ہے, پاکستانی کھڑے ہیں, کشمیری کھڑے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور یقیناً ہندوستان کو ایک واضح پیغام ہے آج دن کے حوالے سے کہ جو استحصال وہ کر رہا ہے, اس تمام استحصال کے باوجود کشمیری نہ جھکے تھے, نہ جھکے ہیں, نہ کبھی جھکے گے. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کے بعد.